مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو دوسری جگہوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومن یہاں آ کے بیٹھتا ہے تو مسجد اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ مسجد میں جتنی دیر انسان بیٹھا رہتا ہے، مسجد کا ماحول اس قدر نورانی ہے کہ انسان کا دل غافل نہیں رہتا، بلکہ انسان کا دل یاد الہی میں رہتا ہے۔ اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنے جو ہے وہ مختلف قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور انسان اپنے دامن میں رحمتوں کو سمیٹتا ہے۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اگر اتنی بابرکت گھڑیاں اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی، ہم نے نماز جمعہ کی نیت سے غسل کیا اور پھر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور پھر خوشبو لگائی اور پھر ہمیں ذکر الہی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق ملی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو بہت کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جب ہمیں انسان ہمیشہ ان جگہوں پر جاتا ہے جہاں انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کہ جہاں ایک ایسی مجلس لگی ہوئی ہے کہ جہاں غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے اور عیب جوئی ہو رہی، عیب دری ہو رہی ہے، یا مختلف گناہوں والی محفل میں مجلس میں انسان جا کے بیٹھتا ہے، لیکن جب ایسی مجلس کہ جہاں پر انسان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، وہاں انسان اللہ کی توفیق سے آ کے بیٹھتا ہے، تو ہم اس مجلس میں اور اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارے دامن سے کتنے گناہ ایسے ہیں جو معاف ہو چکے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ مومن جمعۃ المبارک والے دن غسل کرے اور پھر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور پھر خوشبو لگائے اور پھر مسجد کی طرف آ جائے اور پھر جو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے وہ شریعت کے آداب کے مطابق کرے، تو پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ کے درمیان جو اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم گاہے بگاہے یہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ جمعہ شریف کو سارے معاملات کو چھوڑ کے زیادہ وقت مسجد میں آ کے گزارا کریں، بجائے اس کے کہ بندہ آخری 2 گھڑیاں اور 3 گھڑیاں آ کے گزارے اور پھر وہاں سے چلا جائے۔ یہ بڑی ہی فضیلت کی بات ہے اور یہ بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ انسان زیادہ وقت مسجد میں جمعہ شریف والے دن گزارے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ موضوع بیان فرمائے ہیں، جس میں بدگمانی ہے، پھر جس میں غیبت ہے، اور اسی طرح عیبوں کو ڈھونڈنا، عیب دری کرنا، کسی کے عیبوں کو بیان کرنا۔ اس میں 3 اللہ تعالیٰ نے موضوع جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ ہر موضوع پر گفتگو کر سکے، میں اس میں سے صرف ایک لفظ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم عیبوں کو نہ ڈھونڈو، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی تلاش میں نہ نکلو۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بڑی کثرت سے پایا جا رہا ہے، ہمیں ایک شوق ہے اور ہماری طبیعت چاہتی ہے
کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو سنیں اور لوگوں کے عیوب کو تلاش کریں، اس کی جستجو میں رہیں، تجسس میں رہیں کہ کہیں کسی کی برائی، اس کی ذاتی زندگی یا اس کی گھریلو زندگی کی کوئی برائی ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے معاشرے میں پھیلا دیں۔ یہ قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے آپ عیب نہ ڈھونڈیں۔ اگر کسی کا عیب تمہیں معلوم ہو جائے، انجانے میں آپ کی نیت نہیں تھی کہ میں اس کا عیب ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے اندر برائیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن کوئی برائی آپ کے اوپر ظاہر کر دی گئی تو آپ اس کے عیب کو چھپا دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے من ستر مسلمن، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی عیب کو چھپایا، کسی برائی کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ اس بندے کے عیبوں کو چھپا دے گا، اللہ اس بندے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ وہ کسی بندے سے پوچھا گیا کہ اگر قیامت والے دن تیرا حساب تیری ماں کرے تو تجھے کتنا اچھا لگے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں قیامت والے دن میرا حساب میری والدہ نہ کرے بلکہ میرا رب کرے، اللہ میرا حساب لے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ماں تو بڑی جو ہے وہ کریم ذات ہے۔ فرمایا نہیں، میری ماں سے بھی زیادہ اگر کوئی کریم ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم کسی کا ایک عیب دیکھتے ہیں تو اسے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں، وہ رب بھی تو ہے جو ہمارے سینکڑوں عیبوں سے باخبر ہے لیکن اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے عیبوں کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ کا ایک عظیم نام ہے ستار، ستار العیوب، عیبوں کے اوپر پردے ڈالنے والی ذات، عیبوں کو چھپانے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو لوگوں کے عیوب کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی کبھی بھی ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ اسلام میں خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ اس مسئلے سے واقف ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی غلط فیصلے کی وجہ سے وہ خودکشی کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان تھا کہ خودکشی حرام ہے، لیکن اسے حالات کی وجہ سے خودکشی کر لی تو وہ گناہ گار ضرور ہے، اور جب تک وہ قیامت قائم ہونے تک قبر میں رہے گا وہ عذاب مبتلا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں خودکشی حرام نہیں، اس کا عقیدہ یہ تھا، تو پھر اس کی تو نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ اس نے اسلام کے حرام کو حلال کیسے مان لیا۔ جس چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے، اسی طرح انسان جیسے اپنے جسم کو خود تکلیف نہیں پہنچا سکتا، حدیث مبارکہ میں ہے، اسی طرح وہ اپنی عزت کو خود بھی پامال نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، یہ موجودہ زمانے میں لوگوں کے عیب تو دور کی بات ہے، اسلام اپنے گناہوں کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنے عیبوں کو اسلام چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام گناہ گار جو ہوں گے، انہوں نے جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن دنیا میں جن لوگوں نے اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے خود ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا، اس بندے کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس دور میں اس طرح کی کئی صورتیں ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، خلوت میں وہ گناہ کر رہا ہے، اب اسے پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے، تو انسان جب صبح یا دوستوں کی مجلس میں آیا تو اس نے اپنے گناہوں کو ظاہر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس قدر ناپسند ہے کہ جب میں تیرے گناہوں کو چھپا رہا ہوں تو اپنے گناہوں کو کیوں ظاہر کر رہا ہے؟